الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. السلام علیکم، خیریت جی. تو یہاں پر یا ایھا الذین آمنو سے دونوں مخاطب ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اصلاح کی تو دونوں کو ضرورت ہے. آگے جو ہدایت دی گئی ہے وہ اصلاحی سے متعلق ہے. جو کمزوری ان کی طرف سے ظاہر ہوئی اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس کی ایک چیز تو ہے تقوی، اللہ کا ڈر اور خوف، اور دوسری چیز ہے اجتماعی زندگی، اور وہ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ جو کھڑے ہوں، صادقین، سچے ہوں. یہ تو لفظی معنی ہے. مراد کیا ہے؟ جو چیز تسلیم کر لی، جس چیز کا دعویٰ رکھتے ہیں اس میں وہ سچے پکے ہیں، کچے نہیں ہیں. اب اس سے مراد کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ سادہ لفظوں میں کہا جائے تو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام، لیکن صحابہ کرام میں تو یہ کچے مومنین بھی آتے ہیں. جنہوں نے توبہ کی تھی ان کو سچا کہا گیا ہے. وہ رول ماڈل ہوں گے، آئیڈیل ہوں گے، یا جنہوں نے باضابطہ اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ اس معاملے میں بالکل پکے ہیں. جو لوگ ہر طرح کی پریشانی جھیل کر کے شریک ہوئے، زحمت اٹھائی، ساتھ دیا، وہ مراد ہوں گے نا. آپ تفاسیر پڑھیں گے تو ملے گا کہ صادقین سے مراد ابو بکر اور عمر ہیں. اس لیے کہ سب سے بڑے آئیڈیل صادق کے وہی ہیں. اور پڑھیں گے اس سے زیادہ وسعت نظر آئے گی تو ہوگا مہاجرین ہیں، اس لیے کہ ان کی صداقت اوروں کے مقابلے میں مسلم ہے. اور اس سے آگے پڑھیں گے تو یہ مراد ہوگا کہ کیونکہ اس جنگ میں شرکت لازمی کر دی گئی تھی، ہر حال میں جو لوگ شریک ہوئے وہ صادق ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مشکل وقت میں اپنے حق پر قائم رہنے کا ثبوت دیا. اب جو لوگ نہیں گئے کسی وجہ سے، ان کے لیے تو کوسچن مارک لگ چکا ہے نا. تو اصلاً یہ ہے کہ جو تب کر کے کندن بن چکے ہیں ان کے ساتھ کوئی رہے گا تو وہ بھی کندن بن جائے گا، وہ بھی سدھر جائے گا. اس لیے کہا گیا ان کے ساتھ رہو. اور ان کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے، جو لوگ منافق صفت ہوتے ہیں وہ اپنی گول الگ بناتے ہیں نا. اب ساتھ رہیں تو بہت کچھ اصلاح ہو جائے، لیکن جب گول اپنا الگ بناتے ہیں تو ان کی اصلاح کے راستے بند. ویسے ہی جو لوگ خطا کار ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، وہ بھی اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے سے بھاگتے ہیں، اس لیے کہ وہاں ان کی سبکی ہوگی. حالانکہ وہ سبکی بظاہر تو سبکی ہے، لیکن وہی سبکی ان کے لیے اصلاح کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے نا.
تو یہ جو خامی ہے انسانی نفسیات کی، اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کونوا مع الصادقین۔ اب اسی کو اور ایڈوانس انداز میں جو کہا جاتا ہے صحبت صالحین، کیا کہا جاتا ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے، اچھے دوست اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور خود صحابہ کرام کو صحابی بھی حضور کی نسبت سے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے حضور جیسی شخصیت کی صحبت کو ترجیح دی، باقی ہر چیز سے کٹ گئے۔ یہ ہے وہ بات جو یہاں سمجھائی گئی ہے، کونوا مع الصادقین۔ انصار بھی آئیں گے جنہوں نے، اس لیے میں نے ایک تو وہ تو بتایا کہ لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے ایک رائے قائم کی ہے، اس میں سب سے بڑے آئیڈیل جو ہیں ابو بکر و عمر، ان کا، پھر مہاجرین کا، پھر اس کے بعد جو لوگ کی شریک ہوئے تو اس میں تو سب لوگ شریک ہوئے تھے، مہاجرین بھی شریک ہوئے تھے، انصار بھی شریک ہوئے تھے۔ مہاجرین انصار کے علاوہ اور جو دوسرے علاقوں کے قبائل کے لوگ تھے اس میں سے بھی بہت سارے لوگ شریک ہوئے تھے، وہ سب آئیں گے، اس لیے کہ عموم رکھا گیا ہے۔ تو اب اس سے ہم کو کیا معلوم ہوا؟ ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے یہاں بھی کوئی اگر اپنی کمزوریوں کی اصلاح چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کا خوف اور تقوی اس کے اندر ہو۔ اسی لیے بار بار تقوی کی نصیحت کی جاتی ہے، معاملات کو سدھارنے کے لیے بھی، خطبہ نکاح میں بھی اور مختلف مواقع پر بھی۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اچھوں کی صحبت، صحبت صالحین۔ یہ اگر کوئی اپنا لے تو بہت ساری اس کی خامیاں اور کمزوریاں دور ہو جائیں گی۔ اب یہاں جن لوگوں نے اس طرح کا کیا تھا ان کو ایک راستہ سجھایا جا رہا ہے تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو جائے۔ یہ ہے بیسک بات۔ اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ اہل مدینہ کے لیے زیبا نہیں تھا یا درست نہیں تھا، اور نہ ان لوگوں کے لیے جو اہل مدینہ کے ارد گرد ہیں دیہاتیوں میں سے، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں۔ خلف مانے پیچھے ہوتا ہے، تخلف مانے پیچھے رہنا ہوتا ہے۔ اب رسول سے پیچھے رہ جائیں کا مطلب کیا ہے؟ کہ رسول تو گئے میدان جہاد میں اور یہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے، اعلان تو کیا گیا تھا سب کو چلنا ہے، ہر حال میں چلنا ہے، لیکن یہ اپنے مفادات اور اپنی ترجیحات کے لحاظ سے بہانے کر کے رک گئے۔ اب جب یہ رویہ انہوں نے اپنایا تو ان کا یہ رویہ کیا تھا؟ صحیح نہیں تھا، اس کی نشاندہی کی گئی۔ اس لیے کہ جب ایمرجنسی ہو، ہنگامی حالات ہو، تو ایمرجنسی اور ہنگامی حالات میں ہی ہر ایک پر ہر چیز لازم کی جاتی ہے، اور اس میں اگر کوئی پیچھے ہٹتا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے نزدیک یہ ایمرجنسی نہیں، یہ اہم نہیں ہے۔ جس چیز کو پکڑ کے وہ رک جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے وہ ایمرجنسی ہے، وہ زیادہ اہم ہے۔ یہ تو ترجیحات الٹنے کا مسئلہ ہے۔ اللہ سے زیادہ بہتر کوئی عام لوگ تو نہیں جانتے۔ اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ ایمرجنسی ہے تو بس اسی کو ایمرجنسی ماننا چاہیے۔ کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خطا کار ہے۔ یہ اصل چیز ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ چاہے مدینے کے لوگوں میں سے کوئی نہیں گیا، چاہے دیہاتیوں میں سے کوئی نہیں گیا اور پیچھے رہ گیا، تو یہ دونوں کے دونوں طرح کے لوگ کیا ہیں؟ پیچھے رہ جانے کی وجہ سے مجرم ہیں، قابل گرفت ہیں۔ آگے ان کے حوالے سے ایک بات اس کا بھی اشارہ کیا گیا کہ کیوں وہ پیچھے رہ گئے۔ اگلا جملہ جو ہے وہ وہی ہے، وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ۔ رغبت مانے کیا ہوتا ہے؟ چاہت، اور رغبت کے ساتھ آگے جب حروف جر میں سے کچھ حروف جر آتے ہیں
تو الگ الگ حروف جر کی وجہ سے الگ الگ معنی پیدا ہوتا ہے. نہیں، لا تو پہلے ہے جس کے معنی نہیں آتے. یہاں آگے ہے بے، یہاں آگے ہے ان. یہاں سب شادی شدہ ہیں، خطبہ نکاح سنا ہوگا، قبیل تو کہا ہوگا. کیا مطلب ہے پمن رغب عن سنتی؟ اعراض کرنا. ٹھیک. تو اب یہاں پر کیا ہے؟ اور انہوں نے رغبت نہیں دکھائی اپنی جان سے اعراض کر کے. اب یہاں اپنی جان نہیں ہے، رسول کی جان سے، اس لیے کہ یہ واحد ہے. یہاں ہے جمع اپنی جان، لیکن جہاں اپنی جان ہے وہاں بے ہے. بے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جڑنا، ساتھ. یعنی ان کی رغبت کس سے؟ اپنی جان سے جڑی رہی، اور کٹ کس سے گئی؟ الگ کس سے ہو گئی؟ رسول سے. اب مقابلہ بھی آتا ہے. تو اب یہ چیز تو گویا ان کی ترجیحات اپنی جان زیادہ ہے، رسول کمتر ہے. تبھی تو رسول کو نظر انداز کیا اور اپنے آپ کو ترجیح دی. حالانکہ قرآن کہہ چکا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی ذات زیادہ مستحق ہے مومنین کے نزدیک اپنی ذات سے. لیکن یہ اپنی ذات کو ترجیح دے رہے ہیں اور نبی کو نظر انداز کر رہے ہیں. یہ ہے ان کی سوچ کی کجی، ان کی خامی، جس کی وجہ سے ان کا یہ رویہ سامنے آیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا ساتھ دینے سے پیچھے رہ گئے. تو اب اس سوچ کی اصلاح ضروری ہے کہ جہاں اللہ کا معاملہ آ جائے، جہاں رسول کا معاملہ آ جائے، وہ چیز قابل ترجیح قرار پائے، اور ہم اور ہماری ہر چیز، چاہے جان ہو، مال ہو، عزت ہو، آبرو، کچھ بھی ہو، سب پیچھے. ہمیں تو حکم ہے کہ اپنی جان قربان کر دو، اپنا مال قربان کر دو، سب قربان کر دو. اللہ کا دیا ہوا اللہ کے لیے قربان کر دو. رسول تو نمائندہ ہے، اصلاً تو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو یہ اصلاً علت کی طرف اشارہ ہے. اور اس علت کی مزید وضاحت یہ ہے. ہاں ہاں، کیا نہیں ہوتی؟ ہاں دیکھیے، ولا یرغب بانفسہم عن نفسہ، بانفسہم کو کاٹ دیجیے یہاں پر سے. اب اس کے بعد کیجئے. ہاں، ناپسند کرتے ہے نا. اصل میں یہاں جو ان کے ساتھ جوڑ کر کے آیا ہے، یہاں پر جب آپ بہت زیادہ باریکی میں جائیں گے تو ہوگا کیا؟ اعراضاً عن نفسہ، حضور کی ذات سے اعراض کرتے ہوئے، ہے نا، اپنی جان کو یا اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں، پسند کرتے ہیں. یہ اصل مفہوم جائے گا. دونوں کو جوڑ کر کے ایک بنا دیا گیا ہے، بس یہ ہے. اگر یہ اندر سے کو پہلے کر دیا جاتے ہیں کو بعد میں کر دیا جائے تو آسان نہیں ہوتا. اصل میں آسان تو ہو جاتا ہے نا، لیکن پہلے اور بعد جو بھی الفاظ لائے جاتے ہیں اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. جو چیز پہلے لائی جاتی ہے وہ اہم ہوتی ہے، جو چیز بعد میں لائی جاتی ہے وہ کم اہم ہوتی ہے یا غیر اہم ہوتی ہے، اور سب سے پہلے لا دی جائے تو سب سے اہم ہو جاتی ہے. اب آپ تو پڑھتے ہیں گرامر، مولوی لوگ ہیں اس لیے سب سوال کر رہے ہیں. تو سمجھیے ہے کیا؟ پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول، ہے نا. نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، سادہ سی بات. لیکن اب کا کو سب سے پہلے لا دیا، ایاکا نعبدو، کیا معنی ہوتا ہے؟ تیری ہی عبادت کرتے. حصر پیدا ہو گیا. یہ اب اصول اپنایا کیوں گیا؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ تیرے علاوہ کسی کی نہیں کرتے. اگر نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، آگے کسی کو بھی جوڑ دیں اس کی بھی کرتے، وہ ایک کامن بات ہے.
تو یہ فرق پڑتا ہے آگے پیچھے ہونے سے کہ کس چیز کو فوکس کیا جا رہا ہے، کس چیز کو اہمیت دی جا رہی ہے، کس چیز پہ زور دیا جا رہا ہے۔ اس لیے جملوں میں اس طرح کی ترتیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کس کا؟ ہاں، کس کا؟ ہاں، اور وہ نہیں چاہتے، پسند کرتے، اعراض کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی ذات سے اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہوئے، یہ ہے۔ ابھی جو ترجمہ ہوا مولانا، ہاں، تو جو بیٹھا رہا تو وہی تو اپلٹ کی ہے، سمجھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ہاں۔ لیکن ہے کیا کہ پہلے کیوں لایا گیا؟ پہلے ترجیح دیتے ہیں والی بات جو ہے اس پہ فوکس کرنا ہے، لیکن آپ کیونکہ گڑبڑ ہو رہے ہیں اس لیے آپ کے سمجھنے کے لیے میں نے کاٹ کر کے الگ الگ کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو بیسک جو خرابی ہے سوچ کی، اس کی طرف اشارہ کیا گیا، لیکن وہ خرابی خود کس احساس کے تحت پیدا ہوتی ہے اس کی وضاحت آگے ہے۔ یہ ناپسندیدگی یا اعراض جو ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ انہیں نہ پہنچے پیاس، اس لیے کہ نکلیں گے میدان جہاد میں تو پیاس جھیلنا پڑے گا، نہ پہنچے تکان، نصب میں نے کیا ہوتا؟ تھک جانا، تکان، انہیں کسی طرح کی تکان نہ پہنچے، آرام سے رہیں، نہ پہنچے بھوک، مخمصتن میں نے کیا ہوتا ہے؟ بھوک۔ نکلیں گے تو ان سارے احوال سے گزرنا پڑے گا، اور نہیں نکلیں گے تو اس میں سے کسی احوال سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ تو کون مصیبت جان بوجھ کے مول لینا چاہتا ہے؟ سب تو آرام ہی چاہتے ہیں، انسانی فطرت تو آرام پسند ہے۔ تو یہ جو ان کا طرز عمل ہے یہ ان کے آرام پسندی کے، سہولت پسندی کے احساس یا نفسیات کی وجہ سے ہے، اور یہ سب کہاں پیش آنے والی ہے؟ اللہ کے راستے میں۔ یہ سب تو انسان کو پیٹ بھرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، شہرت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے تو برداشت کر لیتا ہے۔ الیکشن میں بھوکے پیاسے نیتا لوگ گھومتے رہتے ہیں۔ ایک منٹ، ہاں، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہیں نہ پہنچے، یہ میں نے ترجمہ کیا ہے نا۔ اب نہ پہنچے کس چیز کا ترجمہ ہے؟ ماضی کا ترجمہ تو نہیں ہے نا، مستقبل کا کہہ سکتے ہیں، وہی ہے یصیب و مضارع ہے۔ ہاں، جو پیاس لگی اور جو تکان پہنچی، ہاں، نہیں تو انہوں نے لفظ کی رعایت نہیں کی ہے۔ اب چونکہ یہ چیز گزر چکی ہے، ایک خاص پس منظر ہے غزوہ تبوک کا، ہاں، تو اس کے تناظر کو سامنے رکھ کر کے جب کریں گے تب تو وہ واقعہ پیش آ چکا ہے، وہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ تو اصول سمجھایا جا رہا ہے نا، یہ تو ایک کیا کہتے ہیں نفسیاتی کمزوری کا اشارہ دیا جا رہا ہے۔ اس جنگ کے موقع سے بھی یہ ظاہر ہو سکتی ہے، کسی اور جنگ کے موقع سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے یہ ایک اصولی بات ہے، اس لیے اس کو اس پیرائے میں رکھا گیا ہے۔ تو لفظ کے لحاظ سے بھی اور اصولی پوزیشن کے لحاظ سے بھی بات وہ زیادہ صحیح ہے جو کہی جا رہی ہے، اور انہوں نے سیاق کے تناظر میں، واقعات کے تناظر میں ترجمہ کیا ہے، تو اس ترجمے کو غلط تو نہیں کہا جا سکتا، بس یہ کہ مرجوح کہا جائے گا، اس لیے کہ وہ سیاق تو موجود ہے۔ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا، اب آگے کیا؟ کس کا؟ کوئی نہیں کیا ہے، آپ سارے ترجمے کھول کے دیکھیے۔ اگر 3 ہی 4 نہ دیکھا ہے، میرے پاس اردو کے 40 ترجمے ہیں،
آئیے اور اس میں مشاہدہ کیجئے، پھر بات کیجئے۔ میرے گھر پہ، میرے القرآن لائبریری میں اردو کے 40 ترجمے، جس مترجم کا نام لیں گے میرے پاس موجود ہے، نام لیجئے آپ جس کا لینا ہے۔ عام طور سے میں جمعہ، سنیچر، اتوار کے علاوہ ملتا ہوں۔ نہیں، وہ دعوت نہیں، صلاح عام ہے یہاں، ہے نا۔ اور عموماً صبح کہیں نہیں جاتا، کہیں بھی جاتا ہوں ظہر کے بعد ہی جاتا ہوں، عصر بعد جاتا ہوں، مغرب بعد جاتا ہوں، عشاء بعد جاتا ہوں۔ عام دنوں میں بھی مل سکتے ہیں فجر بعد، لیکن 3 دن فجر بعد 2 گھنٹے بعد مل سکتے ہیں۔ کلاس چلتی ہے، رہتا ہوں ممبراہی میں، لیکن قرآنک عربک کلاس چلتی ہے، دورہ قرآن کی کلاس چلتی ہے، تو اسے ہینڈل کرتا ہوں۔ یہ اس کے بعد آئیے، 2 گھنٹے کے بعد میں ملوں گا۔ چلیے، وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِعًا يَغِيظُ الْكُفَّارِ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے جو کمپلسری کیا، اس کی حکمت کیا تھی وہ بھی سمجھائی جا رہی ہے، تاکہ سامنے والے کو سمجھ میں آئے کہ ہمیں کیا حاصل ہونے والا ہے، کیا گین ہونے والا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ نہیں رودتے، وطا یتو منے ہوتا ہے رودنا، قدم رکھنا نہیں، بار بار قدم رکھ کر کے باریک بنانا۔ یہ جو کھپڑے بناتے ہیں نا، بھورکا آپ کی زبان میں جو بناتے ہیں، مٹی کو بھگا کر کے متھتے ہیں، ہے نا، اس کو پیر سے رودتے ہیں، اس عمل کو بولتے ہیں وطا۔ وہ ایک بار نہیں ہوتا، قدم رکھنا تو 1 بار 2 بار، دھیرے دھیرے، اور وہ تو پورے اہتمام سے اور ایک گول کے تحت ہوتا ہے۔ ہاں، تو یہ اس چیز کو کہتے ہیں وطا یتو، اور وہ نہیں رودتے، موتین کسی رودنے کی جگہ کو، واو تو اور حمزہ، ہاں، وطا یتو۔ تو اب یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ میدان جہاد میں محاذ پر نکلتے ہیں تو راستوں کو رودتے ہوئے جاتے ہیں۔ اب اس رودنے کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے، اثرات کیا پڑتے ہیں؟ یغیظ الکفار، یہ چیز بھڑکاتی ہے، غصہ دلاتی ہے کفار کو، کہ ہمارے خلاف یہ سب اپنی پوری قوت جھونکے ہوئے ہیں، لگائے ہوئے ہیں۔ اب غصہ دلانا یہ تو خیر لفظی ترجمہ ہے، لیکن غصے کے اثرات پڑتے ہیں انسان پر۔ غصے کے اثرات کیا پڑتے ہیں؟ انسان کی قوت کار متاثر ہوتی ہے۔ ہم اگر نارمل انداز سے کوشش کریں گے تو سامنے والا بھی سمجھے گا کہ نارمل معاملہ ہے، اور ہم اگر بالکل جافشانی کے ساتھ کوشش کریں گے تو سامنے والا سوچے گا کہ یہ تو بہت محنت اور پوری تیاری اور پوری قربانی کے جذبے سے آ رہے ہیں، خطرہ بڑا ہے۔ تو وہ ایک خوف اور رعب اور دبدبے کی پوزیشن میں جاتا ہے۔ اس کو کہا گیا یغیظ الکفار، کفار کو غصہ دلاتی کا مطلب ہے کہ ان پہ رعب ڈالتی ہے، ان پہ دبدبہ پیدا کرتی ہے، ان کو مرعوب کرتی ہے۔ یہ ہے فائدہ۔ جنگوں میں آپ نے پڑھا ہوگا دشمن پہ رعب ڈالنے کے لیے بہت ساری تدبیریں بھی کی جاتی ہیں۔ کاپسیا میں بتائیں 100 کا لشکر بار بار لگاتار باری باری بن جاتے ہیں۔ وہ تو ایک پہلو ہے۔ اسی جنگ میں یہ تدبیر بھی اپنائی گئی تھی کہ سب لوگوں کو کہا گیا جو جہاں پر ہے نا، اپنے گھوڑے کو خوب ایڑ لگائے، اور ایڑ لگانے کی وجہ سے جب وہ اچھلے کودے گا تو اس کی وجہ سے دھول اٹھے گی،
اور دھول اٹھے گی تو سامنے والا سمجھے گا کہ اتنی دھول اٹھ رہی ہے، پتہ نہیں کتنی بڑی فوج. یہ سب ٹیکٹکس ہے دہشت پیدا کرنے کی. تو یہ ہے الحرب و خدا. تو ایک فائدہ اس کا یہ بتایا گیا ہے نا. دوسرا فائدہ یہاں بتایا جا رہا ہے وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا. نیل مانے کیا ہوتا ہے؟ پانا. دشمن کی جانب سے وہ نہیں پاتے کوئی چیز. اب نہیں پاتے مطلب کہ کامیابی ملتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے، اسباب ملتے ہیں، غلبہ حاصل ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہو. یہ تو ایک گین ہے. إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ. لیکن اس کے بدلے ان کے لیے اجر بھی لکھا جاتا ہے. ایک تو دنیا میں جو کامیابی ملی لیکن اس کے بدلے اجر بھی ملتا ہے. ایک ترجمے اور تشریح کا پیٹرن یہ ہے، دوسرے ترجمے اور تشریح کا پیٹرن دوسرا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ ان کی طرف سے جو بھی ان کے اوپر وار کیا جاتا ہے، دشمن کی طرف سے حملہ کیا جاتا ہے، اس سے کوئی زخم لگتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ زخم اور تکلیف بھی باعث اجر ہے اور اس کا بھی بدلہ ملتا ہے. تو نیل کے معنی پانے کے ہیں. چاہے کوئی زخم لگے وہ بھی پانا ہے، چاہے کوئی مال غنیمت حاصل آئے یا غلبہ حاصل آئے وہ بھی پانا ہے. تو دونوں انداز سے ترجمین اور مفسرین ترجمہ کرتے ہیں. لا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح. مگر یہ کہ ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے. نیک عمل لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ یہاں اجر ملے، بدلہ ملے. ایک بدلہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں طے ہو جاتا ہے اور وہ ملے گا. کچھ بھی ہو، انہوں نے کوشش کی، اپنی قربانی دی، اسی کو آگے کہہ رہا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ خوبکاروں کا بدلہ ضائع نہیں کرتا. کفار و مشرکین کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر فتح ملی تو ملی اور نہیں ملی تو سب کیا دھرا برباد. اور یہاں معاملہ کیا ہے؟ ملی فتح تو ملی، نہیں ملی تو بھی کیا دھرا کامیاب. آج نہیں کل ملے گا. یہ ہے بینیفٹ. اب اگر تھنکنگ یہ ہو تو کوئی سستی دکھائے، جب گارنٹی ہے کہ کچھ نہ کچھ ملے گا، کچھ نہ کچھ پائیں گے، تو کون ہمت ہارتا ہے؟ وہ بھاگتا ہے لائن سے. جب یہ ہوتا ہے کہ نہیں ملے گا تو بھاگتے. تو یہ گویا تشویق کا پہلو یا اس کے بہترین نتائج کے پہلو کو اجاگر کر دیا گیا تاکہ ان کی سوچ درست ہو جائے تو وہ اپنی اصلاح کر لیں. ٹھیک ہے؟ بہت مشکل ہے. کون سی؟ چلیے، لیکن اس سے زیادہ عظیم آیت تو یہ ہے 21 اور 22. ارے جو عظیم ہوگی وہی نا مشکل ہوگی. اور وہ بھی کس نے کہا ہے؟ سید القراء نے. 4 صحابہ تھے جن سے قرآن سیکھنے کا حکم دیا تھا اللہ کے رسول نے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود. تو یہ ابی بن کعب کا قول ہے کہ یہ دونوں آیت قرآن کی عظیم آیات میں سے. اب وہ کیسے ہیں وہ تو ابھی بات آگے آئے گا، لیکن آپ نے چھیڑ دیا تو میں نے کہا کہ صحیح جو بات ہے وہ وہاں پہنچ جائے. جی اب آگے ایک اور چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے نا. وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً. اور وہ نہیں خرچ کرتے چھوٹا خرچ یا بڑا خرچ، معمولی خرچ یا عظیم خرچ، جو چاہیں کر لیں ترجمہ. وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا. اور وہ نہیں کاٹتے وادی کو یا طے کرتے وادی کو، یا وہ نہیں گزرتے وادیوں سے. قطع یقطع کا من تو کاٹنا ہوتا ہے.
और वादी तो जानते हैं, पहाड़ के दामन को बोलते हैं। मुमरा हमारा पूरा पहाड़ के वादी में है। इल्ला कोतेबा लहुम, मगर ये कि उनके लिए लिख जाता है। क्या लिख जाता है? क्या लिख जाता है? देखिए कुछ छूटा तो नहीं है? चलिए नहीं छूटा है, कोई मसला नहीं, मगर ये कि उनके लिए लिख दिया जाता है, क्योंकि पहले आ चुका है क्या? अज्र जो तय है, तो जो कुछ खर्च करते हैं उनका अज्र लिख दिया जाता है ये। और आगे चूंकि ये जुमला भी आ रहा है जो इशारा दे रहा है बदला, ले यजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा कानू यामलून, ताकि अल्लाह उन्हें बदला दे बेहतरीन उसका जो वो करते हैं। अब यहां पर ये आयत आई क्यों? हाँ, मोहसिनीन ही के हवाले से कहा जा रहा है कि मोहसिनीन चाहे कम खर्च करें चाहे ज्यादा करें, जिसकी जैसी सलाहियत है वैसा खर्च करेंगे। ये कंपलसरी तो नहीं किया गया है कि इतना सबको करना है। तो अब वो कम खर्च करें चाहे ज्यादा खर्च करें, बस वो खर्च कर रहे हैं और अपने आप को खपा रहे हैं। ला यक्तऊन वाजिब मतलब ये कि शरीक हैं, खपा रहे हैं, तो उनके लिए अजर लिख दिया गया है। ये आयत असल में आई है इस तनाजुर में कि जब कहा गया कि जिसके पास जो है लेके आओ, तो कोई 1 किलो खजूर लेकर के आया, तो अब ये मुनाफिकीन मजाक उड़ा रहे थे, 1 किलो खजूर से ये जिहाद करने जाएंगे। और जो लोग ज्यादा लाके खर्च कर रहे कहने लगे कि देखो, दिखावे के लिए ला करके दे रहे हैं। न बाप की फिक्र है, न माँ की फिक्र है, न बीवी की फिक्र है, न बच्चों की फिक्र है, सबको भुला दिया है। ये जो इल्जामात या ये जो इस्तेहजा और मजाक था, असलन उसका ये जवाब है ना, कि ये खूबकार लोग असलन अपने जज्बे का बदला पाएंगे। कम दिया कि ज्यादा दिया, इसकी काउंटिंग ज्यादा नहीं अल्लाह ताला किया, दिया ना अल्लाह के लिए, जिसकी जैसी सलाहियत थी वैसा दिया। ये चीज असल काउंट होगी। अपने आप को खपाया ना, ये चीज काउंट होगी और इसका बदला उन्हें मिलेगा। तो तुम कम ज्यादा के सिलसिले में अपनी सी राय बना करके लोगों को बहकाओ नहीं, लोगों को मिसगाइड ना करो, लोगों को गुमराह ना करो। ये असल सिखाया गया, खास तौर पे मुनाफिकीन जिनकी तरफ से इस तरह की बात आती थी। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है? वमा कानल मुमिनून लियनफिरू काफ़ा, मोमिनों के लिए मुनासिब नहीं था कि वो निकल जाएं काफ़ा, सब के सब, पूरे के पूरे। फलौला नफर मिन कुल्li फिरकतिन मिनहुम, बस क्यों नहीं उनमें से हर ग्रोह में से निकले एक ग्रोह, ले यतफक्कहू, ताकि वो समझ पैदा करें, फिर दीन के सिलसिले में, वाले युनज़िरू, और ताकि वो डराएं कौमहुम, अपनी कौम को, इज़ा रजाऊ इलैहिम, जब वो लौटे उनकी तरफ, लअल्लहुम यहज़रून, शायद कि वो चौकन्ना रहें, बेदार रहें या बचने की कोशिश करें। अब इस आयत में बहुत सारे पहले अल्फाज हैं समझने के। सबसे पहला लफ्ज क्या है? यनफिरू, तर्जुमा क्या हो रहा है? निकलना। निकलने के लिए हम लोग जानते हैं अरबी जबान में सबसे मशहूर लफ्ज है खराजा, तो वो खराजा तो नहीं आया है, नफरा आया है। दोनों में कोई फर्क है? तर्जुमा तो वही हो रहा है, निकलने वाला। अच्छा, यहां तो देखिए
लौला नफर मिन कुल्ले फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहू, यहाँ तो जिहाद के लिए नहीं निकल रहे हैं, दीन में समझ के लिए निकल रहे हैं, उसके लिए भी नफरा ही आ रहा है। तो आप जिहाद के साथ खास करेंगे तो ये तो उलट जाएगा। आप बताइए, दीन के लिए निकलना। जब हम कहते हैं मोमिन की हर चीज इबादत है, खाना भी इबादत है, बीवी के पास जाना भी इबादत है, तब क्या दीन के लिए निकलना, दुनिया के लिए निकलना की तकसीम लिए बैठे हुए हैं? देख रहे हैं, दीन को समझे, समझने के लिए निकले। वो कह रहे थे कि जिहाद के लिए निकले। जिहाद के लिए निकलना अगर इसका माना है तो यहाँ तो दीन समझने के लिए निकलने के लिए भी वही नफरा आ रहा है। तो इस तरह महदूद करने के लिए दलील नहीं है मजबूत, ये मैं कह रहा हूं। और बताइए, इन फिरू खिफाफन और सिकालन आया पीछे, बताया था मैंने वहां की नफरा के माने क्या है, लेकिन भूल गए हैं। हाँ, वो तो जब इस्म होगा तब ना, यहाँ तो फेल है, वर्ब। नफरा भी फेल माजी है, यन फिरू भी फेल मुजारा है, तो उसका माना बताइए ना। हाँ, काफा है, महदूद तादाद नहीं है, सबके सब। चलिए, जरूर निकलने के लिए जी तेजी कुछ पाई जाती, तेजी पाई जाती है, तो कैसे मालूम कि तेजी पाई जाती है? कहीं कुरान में इस्तेमाल हुआ हो, हदीस में इस्तेमाल हुआ हो, अरबी जबान में इस्तेमाल हुआ हो। तेजी पाई जाती है, लेकिन ये कि उस तेजी के लिए कुछ तो प्रूफ दलील चाहिए ना कि हाँ देखिए यहाँ पे इस तरह से इस्तेमाल हुआ है। चलिए, तो ये तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा, क्योंकि पढ़ा हुआ इसलिए देखो फिर दोहरा के लाते हैं। दूसरे इसी सूरह में आया है, इन फिरू खिफाफन और सिकालन, इसी सूरह में आया। दूसरी बात यह है कि फिरका का तर्जुमा भी हम लोग ग्रोह और जमात करते हैं, ताइफा का तर्जुमा भी ग्रोह और जमात करते हैं। क्यों नहीं? तुम में से हर ग्रोह में से निकला एक ग्रोह या एक जमात, तो दोनों एक ही चीज है, तो दो दो लफ्ज क्यों आया है? अच्छा, फिरका बड़े ग्रोह को बोलते हैं और ताइफा छोटे ग्रोह को बोलते हैं। अब बताइए, उम्मत पूरी है, उसमें 73 फिरके हैं, तो अब उम्मत बड़ा ग्रोह हुआ या ये 73 फिरके जो है अलग अलग वो बड़े ग्रोह हुए? बताइए, उम्मत के मुकाबले में तो छोटा ग्रोह हो गया। तवाफ से ताइफा बना है। तवाफ माने गर्दिश करना, ताइफा माने गर्दिश करने वाली, यहाँ वहां जाने वाली, घूमने वाली। ताइफा जो है एक नुक्ते पर इनका, हाँ, एक नुक्ते पे चले जाते हैं, बटे रहते हैं, मेन जो है जिससे अलग होते हैं। हाँ हाँ, और जो ताइफा मेन जो है, असल में मेन तो हमारी उम्मत है, पूरी दुनिया में कहीं है एक उम्मत है, तो सबसे बड़ी जमात की शक्ल वो है।
अब उस जमात की शक्ल जो है वो मुख्तलिफ फिरकों में बटी हुई है। कैसे? दुनिया में सैकड़ों ममालिक हैं, हर मुल्क में है। दुनिया में सैकड़ों क्या हजारों कबाइल हैं, हर कबीले में है। यहाँ जो बार बार जिक्र आ रहा है अहले मदीना व मन हौलहुम मिनल आराब, देहातियों का अलग ग्रोह, सब अलग अलग तकसीम है ना। तो अहले मदीना एक फिरका हो गए, जो अलग अलग देहातियों के ग्रोह हैं, ये कबीला वो कबीला वो कबीला, हर कबीला एक ग्रोह हो गया। लेकिन ये सारे ग्रोह उम्मत का पार्ट हैं। तो फिरका तो कहते हैं जो एक बड़ा ग्रोह हो उसके छोटे छोटे पार्ट। उम्मत के मुकाबले में फिरका जो है वो गोया छोटा है। अब हर फिरके से एक गर्दिश करने वाला ग्रोह जो जाए, इल्म हासिल करे, फिर आए, फिर घूम घूम करके दावतो तबलीग का काम करे, उनका ये जो रोल है, घर से निकल के जाना, सीख करके आना, जहां जहां सीखने के लिए जाना है वहां वहां जाना, फिर आ करके अपनी आबादी में भी लोगों को समझाना, घूम फिर करके अगल बगल के लोगों को भी समझाना, दाई और मुबल्लिग की तो ये सब पूरी जिम्मेदारी है। तो ये जो कहा जा रहा है ताइफा, वो इसलिए कह रहा है कि उनका काम गर्दिश करने में रहने वाला है। ये फिरके ही में से एक ग्रोह है। फिरका तो ताइफा से बड़ा होगा, वो अपनी जगह सही है, लेकिन खुद फिरके से बड़ी चीज उम्मत है। यहां जो चीज बताई जा रही है कि जो लोग मदीने में थे वो तो हुजूर की सहबत में रह करके दीन का फहम पा जाते थे। अब जो लोग मदीने से बाहर हैं, चाहे किसी गांव में हो, किसी बस्ती में हो, किसी कबीले में हो, किसी मुल्क में हो, उन तक पूरी बात रोजमर्रा जो आप बताते थे नहीं पहुंचती थी। तो अब वो लोग जिहाद में शरीक नहीं हुए तो उनके पास एक उज्र था कि हमको तो पता ही नहीं चला, हम तो आगाही नहीं थे, इतनी अहमियत है, इतनी कंपलसरी चीज है, इतनी जरूरी चीज है। अपनी जिहालत का बहाना करने लगे। तो ये उसका इलाज तजवीज किया गया है। क्या इलाज तजवीज किया गया? कि रसूल तो हर जगह नहीं जा सकता। अब तुम्हारी जरूरत है, तुम सब भी नहीं आ सकते, इसलिए कि मदीना सबका बोझ नहीं संभाल सकता। तो हर जगह से एक छोटा ग्रोह जो दीन में फहम हासिल करने की अहलियत रखता हो वो आए मदीना, और मदीने में आकर के दीन की समझ हासिल करे, फिर लौट करके जाए, लोगों को समझाए, लोगों को डराए, ताकि वो अपनी गलतियों से बच सके, चौकन्ना रह सके, खतरात से महफूज रहने का सलीका सीख सके। ये है असल में बैकग्राउंड, जिस बैकग्राउंड में ये चीज कही जा रही है। तो है ये कि ताइफा के माने छोटा ग्रोह है, लेकिन फिरके के मुकाबले में या फिरके से निकला हुआ छोटा ग्रोह, और फिरका खुद ग्रोह का माना रखता है। उम्मत जो बड़ी जमात है या बड़ा ग्रोह है, उसमें से मुख्तलिफ अंदाज की जो तकसीम नेचुरल है, मुल्कों की, इलाकों की और कबाइल की या और मुख्तलिफ तरह की, वो चीज फिरका कहलाती है। तो ये फिरका और ताइफा का फर्क समझ में आया, और क्यों उसको फिरका कहा गया, क्यों इसको ताइफा कहा गया, ये भी समझ में आ गया होगा। अब जो तीसरी चीज समझने की है वो है फिक्ह। हमारे यहाँ ये तो पूरी इस्तिलाह चलती है तफक्कुह। तो फिक्ह का मतलब क्या है? दीन का फहम, जो मसला पूछा जाए जवाब देने की सलाहियत पैदा हो जाए, फतवा देने की, यही ना? मुफ्ती हो जाएगा तो फकीहुल असर तो उसी को कहते हैं जो फतवा देने की सलाहियत रखते हैं। काल शेखुल्लाह रहमानी साहब फकीहुल असर, कोई मसला जुज़वी से जुज़वी लेके जाइए जवाब देंगे, उसी को कहते हैं फिक्ह। असल में एक होता है मसले को जानना,
اور ایک ہوتا ہے مسئلے کے نفع نقصان کو جاننا. مسئلے کو جانے گا تو مسئلہ ٹرانسفر کر دے گا. جیسے استاد جانتے ہیں کتاب کا علم بچوں کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، لیکن کبھی بچہ ٹیڑھا سوال کر دے جو کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے تو استاد کی پالکی رکھا جاتی ہے. کیوں رکھا جاتی ہے؟ اس لیے کہ استاد نے صرف جانا، اس کے اف اینڈ بٹس کو نہیں سمجھا. اب جو استاد اف اور بٹس کو سمجھے رہتا ہے تو 1000 سوال طالب علم کریں سب کا جواب وہ دینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. یہ جو ایبلٹی ہے کہ کوئی مسئلہ ہے تو اس کا اف اینڈ بٹس کیا ہے، اس کا نفع نقصان کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اس سے کیا کیا اور مسائل مستنبط ہوتے ہیں، یہ اہلیت جس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ فقیہ کہلاتا ہے. اب یہ ہمارے یہاں جو فقہ کا سرمایہ ہے اس میں ہے کیا؟ کچھ چیزیں تو شریعت میں 2 4 کی طرح لکھی ہوئی، صرف وہی تو نہیں ہے. فقہ میں جو نئے نئے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں جس کی صراحت نہیں ہے قرآن میں اور حدیث میں، لیکن جو چیز موجود ہے اس کی روشنی میں نئے مسائل کے لیے رہنمائی حاصل کر کے اور تطبیق دے کر کے قیاس کر کے استنباط کر کے بتایا جاتا ہے کہ اس نئے مسئلے میں یہ حل ہے، یہ صلاحیت ہو تو وہ فقہ. اب بہت سارے جو ہمارے یہاں جزئی مسائل ہیں اس کے لیے آپ پوچھیں گے قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں، نہیں بتایا جا سکتا، لیکن اسپرٹ کہاں پر ہے وہ بتایا جا سکتا ہے، وہ بتایا جا سکتا ہے. میں سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں کافر حکومت میں ملازمت کی جا سکتی ہے یا نہیں، یہ کہیں لکھا ہے قرآن میں؟ کافر حکومت کا عہدہ قبول کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کہیں لکھا ہے؟ عہدے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہیں ہے قرآن میں؟ لیکن اسی قرآن سے مستنبط کر کے فقیہ حضرات بتاتے ہیں کہ ہاں یہ سب درست ہے. یوسف علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا. یوسف علیہ السلام نے جس بادشاہ کی خزانے کی ذمہ داری قبول کی تھی وہ تو کافر تھا، بعد میں مسلمان ہوا. جس وقت قبول کی تھی اس وقت وہ کافر تھا. تو اب یہ جو وہاں ایک چیز مذکور ہے اس سے مستنبط کر کے ایک حکم، ایک مسئلہ، ایک پیش آمدہ چیز کی رہنمائی دی گئی. تو اب یہ چیز وہاں سے سوچ کر کے نئے مسئلے پر تطبیق دینے کی اہلیت یہ ہر ایک میں نہیں ہوتی. جو غور و فکر کرتا ہے، جو گہرائی میں اترتا ہے، جو نفع نقصان کو دیکھتا ہے، جو احکام کے موقع و محل کو دیکھتا ہے وہ بتا سکتا ہے. اب وہاں قبول تو کیا، ڈیمانڈ تو کیا، لیکن وجہ کیا تھی؟ آپ کے علاوہ کوئی اور اس مسئلے کو حل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا. وجہ کیا تھی؟ بادشاہ نے کھلی چھوٹ دے دی تھی، کوئی مداخلت نہیں کرنی، جیسا جی میں آیا ویسا کرنا ہے. تو اگر ہم کو بغیر کسی انقلابی کوشش کے اس طرح کا چانس مل جاتا ہے کہ ہم اس چیز کو حاصل کر کے انقلاب برپا کر سکتے ہیں، بالکل کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہی یوسف علیہ السلام نے کیا. یہ ہے اصل میں فقہ. فقیہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے اتنا علم، اتنے غور و فکر کی صلاحیت، اتنے قیاس اور میچنگ کی صلاحیت ہونی چاہیے. تو یہ صلاحیت جس کے اندر پیدا ہو جائے گی، جب وہ جائے گا گاؤں دیہات میں، ادھر ادھر دوسرے ملکوں میں، دوسرے قبائل میں، تو ضروری نہیں ہے کہ جتنے مسائل وہاں اٹھ رہے ہیں سب اللہ کے رسول نے بتا دیا ہو، سب قرآن میں موجود ہو، لیکن اصول اور جو اساس ہے اس کی صحیح سمجھ اس کو ہے، اس کی بنیاد پر وہ لوگوں کو رہنمائی دے لے گا، لوگوں کو گائیڈ کر لے گا. تو یہ چیز اصلاً پیدا کی جاتی ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اصحاب صفہ کی پوری مجلس جماتے تھے اور ذکر کی محفل پہ علم کی محفل کو ترجیح دیتے تھے، وجہ یہ تھی اس کی۔ تو یہ چیز ہے تفقہ فی الدین، دین کی صرف معلومات کو تفقہ فی الدین نہیں کہتے، اس کی اسپرٹ کو سمجھنا، اس کے ما لہ ما علیہ کو سمجھنا۔ بالکل، وہ ملکہ پیدا کرنا چاہیے، ہمارے درمیان ایسا گروہ ہونا چاہیے۔ اب مدارس میں لوگ جاتے ہیں، تھوڑا بہت منتھن کرتے ہیں، تو جو محنت کرتا ہے تھوڑا بہت آگے بڑھ جاتا ہے، اور جو نہیں کرتا وہ وہی کا وہی پڑا رہ جاتا ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آیا تفقہ فی الدین کیا ہے مطلب اس کا۔ اب اس کے بعد ہے ینذرو۔ قرآن بہت سارے الفاظ استعمال کرتا ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، انذار بھی استعمال کرتا ہے، لوگوں کو غلطی سے روکنے کے لیے نہی عن المنکر کی اصطلاح بھی استعمال کرتا ہے۔ تو دونوں میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی تو سب سے پہلا ٹارگٹ تو یہی دیا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، ڈراؤ۔ اور یہ نہیں لکھا ہوا ہے کس چیز سے ڈراؤ، کس کو ڈراؤ، ہے وہاں پہ نہیں لکھا ہوا۔ دوسری جگہ کہاں ہے؟ انذر عشیرتک الاقربین، صرف قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، باقی لوگوں کو نہیں۔ وہاں پر تو یہ ہے کہ ترتیب میں قابل ترجیح وہ ہے نا، پہلے گھر والوں سے کیجئے، لیکن صرف ان کو ڈراؤ یہ نہیں ہے۔ یہاں دروازہ اوپن رکھا گیا ہے، جو غلط کرے سب کو ڈراؤ۔ وہ اپنے قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، وہ دور کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں صاحب ایمان بگڑے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں، پچھلے اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں، کفار و مشرکین بھی ہو سکتے ہیں، ایسے جاہل بھی ہو سکتے ہیں جن تک حق پہنچا نہیں، سب کو ڈرانا ہے۔ تو عموم کو باقی رکھنا تھا اور عمومی ذمہ داری ڈالنی تھی، اس لیے وہاں یہ نہیں لکھا گیا کس کو ڈرانا ہے، اور یہ بھی نہیں لکھا گیا کس چیز سے ڈرانا ہے۔ اس میں بھی یہ ہے کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کے نتائج دنیا ہی میں برآمد ہو جاتے ہیں، تو جن برے اعمال کے نتائج دنیا میں برآمد ہو جاتے ہیں ان سے بھی ڈرانا ہے۔ جن برے اعمال کے نتائج دنیا میں نہیں برآمد ہوتے، آخرت کے دن برآمد ہوں گے تو آخرت سے بھی ڈرانا ہے۔ تو یہ جو مبہم سی تعبیر ہے وہ اپنے اندر اس طرح کی وسعت رکھتی ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے، لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، وہ ڈرائیں اپنے قوم کو، کیونکہ وہ اپنی قوم سے نکل کر کے آئے ہیں اور اپنی قوم ہی کی اصلاح کے تناظر میں نکل کر کے آئے ہیں، اس لیے ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اپنے قوم کو ڈرائیں۔ لیکن رسول تو ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے جہاں رسول کو کہا گیا قم فانذر، وہاں یہ نہیں کہا گیا کس کو ڈرانا ہے، سب کو ڈرانا ہے۔ لیکن جو کسی قوم سے یا کسی علاقے سے یا کسی خاص قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس پہ اس کی ذمہ داری پہلے ان کو ڈرائے۔ جیسے نبی اسی قوم میں آتا تھا، پہلے اس قوم کو ڈراتا تھا۔ اللہ کے رسول بھی آئے اہل مکہ کے درمیان، عرب کے درمیان، تو پہلے ان کو ڈرایا، اس کے بعد دھیرے دھیرے گاڑی آگے بڑھی ہے۔ تو انذار کا مطلب یہ ہے۔ اب ہے اس کے بعد یحذرون۔ اب یحذرون کا مطلب کیا ہے؟ حذر مانے تو ہوتا ہے چوکنا رہنا، کوئی خطرناک چیز ہے اس سے بچنے کے لیے بیدار رہنا۔ اب جہالت میں انسان کو نہیں معلوم کہ کیا چیز خطرناک ہے،
لیکن جب علم حاصل ہو جاتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا چیز خطرناک ہے، تو اب اس سے وہ چوکنا رہیں۔ اب یہاں جو تناظر ہے وہ یہ ہے کہ رسول کی بات کو فالو کرنا ہے یا اسے نیگلیکٹ کرنا ہے۔ تو ان دیہاتیوں نے یا اور دوسرے لوگوں نے کیا کیا تھا؟ رسول کی بات کو ٹالا تھا، اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے، اس لیے کہ اس سے تو ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ تو وہ چوکنا رہیں کہ اس طرح کا طرز عمل ہمارا صحیح نہیں ہے۔ جب انہیں صحیح شعور، صحیح علم حاصل ہو جائے گا تو پھر وہ بچنے کی تدبیر کر سکتے ہیں۔ یہ ہے پوری بات جو یہاں بتائی گئی ہے۔ اب ان ساری آیات کے حوالے سے اگر ہم آج کے احوال پہ تطبیق دیں تو کیا کیا ہمیں رہنمائی ملی؟ صحبت صالحین اختیار کرنا چاہیے، اور احکام الہی اور احکام رسول کو نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے، وہ خطرناک چیز ہے۔ تیسری چیز، جو کچھ بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کی احکام کی بجا آوری میں کرتے ہیں، اس کا دنیاوی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا دوہرا فائدہ ہے، اخروی فائدہ بھی ہے۔ تو اگر دونوں چیزیں سامنے ہوں تو سستی، غفلت، اضمحلال یہ سب طاری نہیں ہوگا۔ لیکن صرف دنیا ہی کے نقطہ نظر سے سوچیں گے تو ہمیشہ کشمکش میں رہیں گے، پتہ نہیں نتیجہ ہمارے حق میں نکلے گا یا نہیں نکلے گا۔ ہمت، حوصلے، جذبے کے ساتھ پھر اس کام کو انجام نہیں دے سکتے، جو کہ منافقین یا کمزور اہل ایمان کا وتیرہ دکھایا گیا ہے۔ اور اخیر میں یہ بات بھی سمجھائی گئی کہ اللہ تعالی نیتوں کو دیکھتا ہے، عمل کے چھوٹے بڑے ہونے کو نہیں دیکھتا۔ نیت اگر درست ہے تو جیسی صلاحیت ہے اسی کے لحاظ سے انسان مکلف ہے، اللہ اس کی قدردانی کرے گا۔ اور آخری بات یہ بتائی گئی کہ راہ مستقیم پر قائم رہنے اور چلنے کے لیے تفقہ فی الدین بنیادی چیز ہے، جس کا اہتمام کرنا چاہیے، کم سے کم اجتماعی طور پہ تو لامحالہ، ورنہ اس کے بغیر گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب